बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 30 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ नई ख़बरें हैं, कुछ नई अपडेट्स हैं और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन एक ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात कर लेते हैं। अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत का एक और फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराया है। सूबा हिलमंद है अफ़गानिस्तान का, जहां पर तालिबान ने यह कार्रवाई की है। काबुल हुकूमत का जंगी हेलीकॉप्टर तालिबान पर हमला करने के लिए आ रहा था, तालिबान पर बमबारी करने के लिए आ रहा था। इसे अफ़गान तालिबान ने सूबा हिलमंद के मरकज़ी शहर लश्करगाह के करीब, एयरपोर्ट के करीब इस फ़ौजी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। लेज़र गन से निशाना बनाया गया है और फिर तालिबान ने इसकी वीडियो भी बनाया है कि कैसे फ़िज़ा के अंदर इसको आग लगी हुई है और ये फ़िज़ा के अंदर आग लगने के बाद रफ्ता रफ्ता गिरने के करीब आता है और एक स्कूल के अंदर, जो लड़कियों का स्कूल था, उसके अंदर जा गिरता है। अफ़गान तालिबान ने इसकी वीडियो जारी करके काबुल हुकूमत के मुंह पर तमाचा मारा है कि आप हमारे ख़िलाफ़ बमबारी करते हो, जंगी हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से साजिशें करते हो, जंगी जहाज़ों के ज़रिए से हमारे निहत्ते लोगों को टारगेट करते हो, लेकिन अब तुम्हारा हाल ये है कि अब हम तुम्हारे जहाज़ों को गिराएंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने ये कोई पहला हेलीकॉप्टर नहीं मारा है, बल्कि इस महीने यानी जुलाई के महीने में तालिबान का ये 7वां हेलीकॉप्टर था जो उन्होंने मारा है। काबुल हुकूमत का ये 7वां हेलीकॉप्टर था जो तालिबान ने मार गिराया है। इससे पहले नाज़रीन 11 जुलाई को अफ़गान तालिबान ने सूबा कुंदूज़ के अंदर 2 ब्लैक हॉक को, जो हेलीपैड पर खड़े हुए थे, उन्हें टैक्टिकल हमलों के ज़रिए से तबाह कर दिया था। 12 जुलाई को फिर 2 जंगी जहाज़, जो 2 हेलीकॉप्टर मज़ीद कुंदूज़ ही के अंदर तबाह कर दिए थे। तो गोया के 2 दिनों के अंदर 4 हेलीकॉप्टर तालिबान ने तबाह किए थे। इसके अलावा 16 जुलाई को एक और काबुल फ़ौज का जंगी हेलीकॉप्टर तबाह किया गया। फिर नाज़रीन 27 जुलाई को भी एक और फ़ौजी हेलीकॉप्टर तबाह किया गया और इसी तरह से कल 29 जुलाई को भी तालिबान ने एक और जंगी हेलीकॉप्टर मार गिराया। तो यूं 7 जंगी हेलीकॉप्टर एक महीने के अंदर तबाह किए हैं। अमेरिका ने काबुल हुकूमत को 37 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर फराहम किए थे जो 1 माह पहले ही अफ़गानिस्तान पहुंचे हैं। इन 37 में से 7 हेलीकॉप्टर तालिबान तबाह कर चुके हैं और अगर इसी रफ्तार से तालिबान के हमले जारी रहे तो इसका मतलब यह है कि आने वाले 2-4 महीनों में काबुल हुकूमत के तमाम जहाज़ तालिबान के हाथों ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक हेलीकॉप्टर तकरीबन 300 करोड़ मालियत का है, तो इस एतबार से 2100 करोड़ का नुकसान तालिबान काबुल हुकूमत का कर चुके हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खसारा काबुल हुकूमत को, जो एक तरह से काबुल हुकूमत का कम है बल्कि अमेरिका का, नेटो का है, क्योंकि अमेरिका और नेटो काबुल को ये जंगी हेलीकॉप्टर मुफ्त में फ़राहम करते हैं ताकि तालिबान की इस्लामी हुकूमत को टारगेट किया जाए। नाज़रीन, इस हवाले से आपको एक और ख़बर देते हैं कि काबुल हुकूमत के पास 160 जंगी जहाज़ हैं। इनमें से 55 से 60 जंगी जहाज़ नाकारा हैं, महज 100 जहाज़ हैं जो काबिल इस्तेमाल हैं। लेकिन ये जहाज़ भी काबुल हुकूमत के जो पायलट हैं वो नहीं उड़ाते हैं। उन्हें डर है कि तालिबान के इलाकों में जाएंगे तो तालिबान इन्हें निशाना बनाकर तबाह कर देंगे। तो इसलिए जो काबुल फ़िज़ाइया के फ़िज़ाई हमले हैं वो 10% भी नहीं हैं, जिसका मतलब ये है कि तालिबान की दहशत, तालिबान का रौब और तालिबान का खौफ काबुल हुकूमत के दिलों के अंदर, उनकी फ़ौज के अंदर बैठा हुआ है। तभी वो तालिबान के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई ऑपरेशन कम से कम कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर आपको बताते हैं कि अफ़गान तालिबान ने जो काबुल के पायलट हैं उन्हें भी गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है। रवा महीने यानी जुलाई के महीने में तकरीबन 3 पायलट तालिबान ने गिरफ़्तार किए हैं और इन गिरफ़्तार पायलट को इस वजह से गिरफ़्तार किया गया क्योंकि तालिबान के इलाकों में आकर बमबारी करते थे और ये काबुल फ़िज़ाइया के साथ मिलकर वहशत फैलाते थे। तो अफ़गान तालिबान ने इन जंगी पायलट को गिरफ़्तार करके जहां इनसे और बहुत से राज और मालूमात हासिल करना शुरू की हैं, वहीं नाज़रीन इन जंगी पायलट को ये भी कहा गया है कि तालिबान के पायलट्स को, तालिबान के मुजाहिदीन और कमांडरों को भी तरबियत दें और उन्हें जहाज़ उड़ाना सिखाएं।
تو اس طرح سے افغان طالبان جنگی جہازوں کے اڑانے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور افغان طالبان کے پاس پائلٹ موجود ہیں، بس ان کے پاس جہاز نہیں ہے اور ان کے پاس فوجی ایئر بیسز نہیں ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، افغان طالبان کا جو اگلا مرحلہ ہے، جو اگلا ان کی حکمت عملی ہے، وہ یہ ہے کہ فوجی ایئر بیسز پر قبضہ کیا جائے اور کابل سے جنگی جہاز چھینے جائیں تاکہ ان کے پاس بھی فضائی طاقت آ جائے۔ تو یقیناً اس سے افغان طالبان کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ اگر افغان طالبان یہ کام کر لیتے ہیں، یہ کارروائی کر لیتے ہیں اور ایئر بیسز اور اسی طرح سے جنگی جہاز حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں کافی فائدہ ہوگا۔ جبکہ ناظرین کرام، خبر تو یہ بھی ہے کہ چائنا اور رشیا بھی طالبان کے انجینئرز کو، طالبان کے سائنٹسٹ کو اور طالبان کے پائلٹس کو اور کمانڈرز کو اور ایڈوانس جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے اس کی تربیت دینے کے لیے رضامند ہو چکے ہیں۔ بدلے میں طالبان نے روس کو اور چائنا کو یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان سے ان پر حملے نہیں ہوں گے اور افغانستان کے اندر وہ بھاری انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، طالبان نے صوبہ ہلمند کے اندر محاصرہ سخت کر رکھا ہے۔ صوبہ ہلمند کا مرکزی شہر ہے، مرکزی علاقے ہیں لشکر گاہ اور دیگر، یہاں پر طالبان کے محاصرے بھی ہیں، طالبان کے آپریشن بھی ہیں، جس کے نتیجے میں طالبان کو کامیابی ہوئی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران طالبان کے حملوں میں کم از کم 40 کے قریب کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 70 کے قریب کابل فوجی صرف ہلمند کے اندر سرنڈر ہوئے ہیں اور 15 کے قریب چیک پوسٹیں طالبان نے صوبہ ہلمند کے اندر فتح کی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، صوبہ ہرات کے اندر بھی شدید لڑائی جاری ہے، جہاں پر کابل حکومت سے جو علاقائی ملیشیا ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اسماعیل نام کے شخص ہیں جو سوویت یونین کے زمانے میں ہتھیار اٹھا کر رشیا کے خلاف جہاد کرتے رہے، لیکن جیسے ہی امریکہ نے طالبان کی حکومت ختم کی تو اس شخص نے ہتھیار پھینک دیے اور یہ عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگا۔ لیکن پھر اب جب طالبان کی دوبارہ حکومت آ رہی ہے، امریکہ جا رہا ہے، اس نے پھر ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ اگر یہ طالبان کے خلاف لڑ رہا ہے تو ضرور یہ بھی مارا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام، ہرات کا جو مرکزی شہر ہے، ہرات کے باقی اضلاع تو طالبان کے قبضے میں ہیں، لیکن مرکزی ضلع طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ طالبان یہاں پر آپریشن کر رہے ہیں اور سخت لڑائی جاری ہے، جبکہ کابل فوج بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ طالبان کے حملوں کو پسپا کے جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 3 مزید چیک پوسٹیں طالبان نے فتح کی ہیں، 6 کابل فوجی جو کمانڈوز تھے ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ 3 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغانستان کے دیگر علاقوں کے اندر بھی طالبان کا محاصرہ ہے، جس میں صوبہ بلخ ہے، صوبہ ننگرہار ہے، صوبہ قندھار ہے، غزنی ہے، سمنگان ہے، بغلان ہے، کندوز ہے، بدخشاں ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر طالبان کا سخت محاصرہ ہے، اور ان علاقوں کے اندر طالبان جو محاصرہ ہے اس کے ذریعے سے کابل فوجیوں کی سپلائی چین کو معطل کیے ہوئے ہیں اور ان کو پریشرائز کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ تو افغان طالبان کی اچھی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ کابل فوج کو ہتھیار ڈال کر انہیں بغیر لڑائی اور خون خرابے کے فتح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ فتح مکہ اور جنگ بدر کی یاد آج بھی تازہ ہو رہی ہے۔ اب ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں قندھار کے ایک وحشی پولیس چیف کی۔ آپ جانتے ہیں قندھار کا ایک پولیس چیف تھا جس کا نام جنرل عبد الرزاق تھا۔ یہ شخص نہتے لوگوں پر، طالبان پر بہت سخت ظلم کیا کرتا تھا، پاکستان کا بھی یہ سخت مخالف تھا اور پاکستان کو بھی گالیاں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ پاکستان کے اٹک تک کے علاقے کو اور KPK کے علاقے کو یہ افغانستان میں شامل کرنے کے لیے کمپین بھی چلایا کرتا تھا۔ افغان طالبان نے اسے 2018 میں شہید ابو دجانہ نامی ایک نوجوان مجاہد کے ذریعے سے اسے اڑا دیا تھا اور فدائی حملہ کروایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ شخص مارا گیا تھا۔ طالبان نے شہید ابو دجانہ کو جنرل عبد الرزاق کا یا عبد الرازق کا جو باڈی گارڈ تھا وہ مقرر کیا تھا، محافظ مقرر کیا تھا، جس کے بعد اس نے موقع دیکھتے ہوئے جنرل عبد الرزاق کو اڑا دیا تھا۔ تو اس شخص کے جانے کے بعد یہ بات اس کا بھائی مقرر ہوا تادین، جسے قندھار کا پولیس چیف کہا گیا، لیکن وہ طالبان کے خوف سے بھاگا ہوا ہے، روپوش ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق وہ پاکستان کے کسی علاقے میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، جو آپ کو خبر دینی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل رزاق یا رازق یہ پاکستان کی شناختی کارڈ کی جو علامت ہوتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ اس کا برآمد ہوا ہے۔ 1997 کے اندر اس شخص نے اپنے آپ کو پاکستان کے علاقے، بلوچستان کا علاقہ تھا قلعہ عبداللہ، اس کا شہری تصور کروایا، چمن کے علاقے کا شہری تصور کروایا اور یہ کہا کہ مستقل طور پر یہ پاکستان کا شہری ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ یہ لوگ پاکستان کے نام پر پاکستان کی شناختی کارڈ یا شناختی علامت حاصل کرتے رہے اور پاکستان کو گالیاں دیتے رہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اشرف غنی کا آئی ڈی کارڈ بھی پکڑا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو قندھار کے موجودہ پولیس چیف ہیں اور دیگر جو عہدیدار ہیں، کابل کی جو پولیس کے لوگ ہیں، فوج کے، ان کے پاس ہی پاکستان کی شناختی کارڈ یا علامات پکڑی گئی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے نادرا کے جو نئے چیئرمین ہیں، انہوں نے انویسٹیگیشن کا حکم دے رکھا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، تمام غیر ملکیوں کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے۔ ماضی کے اندر جن حکومتوں نے کرپشن کے ذریعے سے، آپ جانتے ہیں نواز شریف کی حکومت کے اندر محمود خان اچکزئی یہ نواز شریف کا اتحادی تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے لاکھوں افغانیوں کو پاکستان کی نیشنلٹی دلوائی تاکہ وہ پاکستان کی مراد بھی لے سکیں اور پاکستان کو گالیاں بھی دے سکیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر اس کیس کی ہائی لیول پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ذمہ داروں کو سزا بھی دی جا رہی ہے، پکڑے بھی جا رہے ہیں، لیکن کابل حکومت کے منہ پر تماچا ہے، جو پاکستان کو برا بلا کہتی تھی، جو پاکستان کے لوگوں پر یہ الزام لگاتی ہے، پاکستان کی آرمی پر، آئی ایس آئی پر، کہ پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی لوگوں کو، جو فارن فائٹرز ہیں، ان کو افغانستان کے اندر بھیج رہی ہے اور افغانستان کی صفوں میں، طالبان کی صفوں میں شامل ہو کر وہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان نے اور طالبان نے خود اس کا انکار کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کابل حکومت کی فوج کے اندر، پولیس کے اندر اور ان کے خفیہ اداروں کے اندر پاکستان کے نیشنلٹی ہولڈر کیسے موجود ہیں؟ ان لوگوں نے جال سازی سے، دھوکے سے، فراڈ سے نیشنلٹی حاصل کر رکھی ہے۔ اب ان کی نیشنلٹیاں بھی بلاک ہوں گی اور دنیا کے سامنے پاکستان انہیں ننگا بھی کرے گا، کیونکہ پاکستان کی فوج نے اس جنگ کی وجہ سے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے کہ پاکستان محفوظ ہو، اور آج الحمدللہ پاکستان محفوظ ہے۔ اس لیے افغانستان کی امراللہ صالح ہو، محب اللہ ہو، یا دیگر جو لوگ ہوں جو پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی دراندازیوں کو، ان کی بدماشیوں کو اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ کابل حکومت طالبان کے خلاف وحشیانہ مظالم کا پرچار کر رہی تھی کہ طالبان ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ طالبان نے ایسا کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ طالبان نے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہیں، لیکن بہرحال کابل حکومت کے وحشیانہ جرائم پر طالبان بھی کمپین چلائے ہوئے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ طالبان کے نام پر، نہتے شہریوں پر کیسے کابل نے وحشیانہ جرائم کیے ہیں، ان کا احتساب ہو اور جنگی جرائم کی سزا کابل حکومت کو دی جائے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔